سیاسی میدان کی ہر بڑی خبر سے آگاہ رہنے کے لیے ہمارے چینل آزاد سیاست کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ السلام علیکم ناظرین، آزاد سیاست میں میں ہوں آپ کی ہوسٹ ملیحہ خان، اور ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں سینئر جرنلسٹ حماد حسن صاحب۔ السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ وعلیکم السلام، خیریت سے ہیں؟ شکر ہے اللہ کا۔ کیا خبریں لے کر آئے ہیں آج؟ کچھ سوال تو میرے پاس بھی ہیں آف کورس، لیکن آپ کیا خبریں لے کر آئے ہیں آج؟ تو بس آج سینٹ کا چیزیں ہیں، ہاں بالکل بالکل ڈسکس کریں گے فور شور۔ اجلاس تھا، وہاں پہ ہم موجود رہے، پھر سپریم کورٹ کچھ دیر رکے۔ آج تو چونکہ وہ بار کونسل کا الیکشن بھی ہو رہا ہے تو بڑی گہما گہمی تھی سپریم کورٹ میں، لیکن خبر سپریم کورٹ میں کوئی بڑی نہیں تھی۔ سینٹ کا رخ کیا کہ وہاں پہ ذرا دیکھ لیں۔ چلیں سینٹ کی بھی بات کرتے ہیں، کیونکہ سینٹ میں بھی آج کافی جھڑپیں ہوتی ہوئی نظر آئی ہیں، لیکن اس سے پہلے میں سب سے پہلے تو فواد چودھری کی اس پہ آنا چاہوں گی۔ ویسے تو فواد چودھری کافی عرصے تھوڑا سا غائب تھے، لیکن ابھی ریسنٹلی بالکل اگر ہم لوگ دیکھیں تو فیصل چودھری کے جو کہ فواد چودھری کے بھائی ہیں، ان کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے عمران خان صاحب کی، اور اب ایک دم سے فواد چودھری کی جو ہے وہ امپورٹنس نظر آنے لگ گئی ہے۔ تو اس کا کیا معاملہ ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے کیوں اتنی امپورٹنس نظر آنے لگ گئی ہے اچانک سے؟ دیکھیے، اگر عمران خان فواد چودھری کو امپورٹنس دے رہے ہیں تو عمران خان کے جو بہترین اچھے فیصلے ہم کہہ سکتے ہیں، عاقلانہ فیصلے، ہوشیاری پر مبنی فیصلے، تو یہ ان فیصلوں میں سے ایک فیصلہ ہو سکتا ہے۔ اور کیوں ہو سکتا ہے اس پر بات کرتے ہیں۔ دیکھیں، پی ٹی آئی اور عمران خان اور ان کا خاندان یقیناً بہت مشکلات کا شکار ہے اس وقت۔ عمران خان خود بھی جیل میں ہیں، ان کی اہلیہ بھی 9-10 مہینے جیل کاٹ کر ابھی آئی، ان کی بہنیں بھی جیل میں تھی، بہت سارے کیسز بھی ہیں، پارٹی کارکنوں پر بھی بہت سخت وقت ہے، اور خیبر پختونخوا میں عمران خان کی حکومت بھی ہے، لیکن بہت ساری بدقسمتیاں اس وقت عمران خان کے ساتھ آئی ہیں۔ یعنی اس وقت جو لیڈ کر رہے ہیں پی ٹی آئی کو وہ علی امین گنڈاپور ہے، اور علی امین گنڈاپور کے پاس یا تو احتجاج ہے یا دھمکیاں ہیں، تو اس کے پاس تو کوئی وہ پروفیشنل بھی نہیں ہے، وہ ان کے ہاں اتنی بصیرت بھی نہیں ہے، سیاسی ویژن بھی نہیں ہے۔ اسی بربادی نے پنجاب میں بہت ڈیمیج کیا پی ٹی آئی کی پاپولیرٹی کو۔ لاہور جلسہ ہوا، کوئی نہیں آیا پنجاب سے، پھر پنڈی میں جلسہ ہوا، کوئی نہیں آیا، اور گنڈاپور صاحب بدستور دھمکیاں دیتے چلے جا رہے تھے۔ پھر افغانستان کے ساتھ بات چیت کا بھی کہا تو اس سے اور بھی فرق پڑا۔ تو پنجاب میں بہت فرق پڑا ہے پاپولیرٹی کو۔ اب پنجاب کی جو لیڈرشپ تھی، شاہ محمود قریشی جیل میں ہیں، ان کے حوالے سے اور بہت سی باتیں آ رہی ہیں، ان کے بیٹے زین قریشی کے حوالے سے، ان کے گروپ کے حوالے سے، پنجاب میں فارورڈ بلاک کے حوالے سے بھی باتیں آ رہی ہیں۔ حماد اظہر صدر ہے، لیکن حماد اظہر جب مشکل وقت آتا ہے تو پھر غائب بھی ہو جاتے ہیں، یعنی انہوں نے فیس نہیں کیا۔ فواد چودھری ایک ان سے ہمیں شدید اختلاف ہے، جو ان کا زبان و بیان رہا پچھلے دور میں، تو اس سے ہم نے شدید اختلاف بھی کیا، اس پہ تنقید بھی کیا، لیکن فواد چودھری کے ہاں کم از کم یہ ہے کہ وہ پنجاب کے سیاسی ڈائنامکس کو سمجھتے ہیں، ان کو سمجھ بہت ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ان کا خاندان 100 سال سے سیاست میں ہے، پنجاب کی سیاست میں۔ ان کے دادا جو تھے وہ 1926 میں سیاست میں آئے تھے، اور غالب مسلم لیگ کے پنجاب کے پہلے لوگوں میں سے ایک تھے۔ پھر ان کے چچا چودھری الطاف پنجاب کے گورنر بھی رہے، بے نظیر بھٹو کے قریبی ساتھی رہے پیپلز پارٹی میں۔ پھر ان کے کزن فروخ الطاف جہلم ڈسٹرکٹ ناظم رہے، قومی اسمبلی کے ممبر رہے، فواد چودھری خود بھی رہے۔ تو ایک تو ان کی ہسٹری بھی ہے، دوسری وہ پنجاب کے سیاسی ڈائنامکس کو سمجھتے بھی ہیں، اور تیسری بات یہ ہے کہ فواد چودھری یا ان کا خاندان روایتی طور پر اسٹیبلشمنٹ کے بہت قریب بھی رہا، تو وہ اسٹیبلشمنٹ کے مزاج کو بھی سمجھتے ہیں۔ اب اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ فواد چودھری بھاگ گئے تھے، یہ کیا تھا، وہ کیا تھا، بھائی مشکل وقت آتا ہے، تو جب نواز شریف پہ مشکل وقت آیا اور پھر جب وہ اقتدار میں آئے تو انہوں نے بہت سے لوگوں کو واپس لیا، تو کسی نے پوچھا کہ آپ نے واپس کیوں لیا ہے، یہ تو مشکل۔ اس نے کہا کہ 3 طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک تو یہ کہ ایک دیوانگی کے ساتھ ڈٹ جاتے ہیں، وہ ایک دیوانگی ہوتی ہے، دوسرے وہ
جو کمپرومائز کر جاتے ہیں مفادات کے لیے، اور تیسرے وہ جو مشکل حالات کے سامنے ان کے اعصاب دم توڑ جاتے ہیں، وہ سرنڈر ہو جاتے ہیں بیچارے، حالات مشکل. اب فواد نے سرنڈر نہیں ہونا تھا یا پیچھے نہیں ہٹنا تھا یا مشکل حالات کے سامنے، تو کیا کرنا تھا اس نے؟ یعنی فواد پارٹی کے خلاف نہیں کیا، عمران کے خلاف نہیں کیا، وہ آج بھی پارٹی کے حالات کے خلاف. ہاں حالات ظاہر حالات مشکل تھے. عمران خان نے اس کو محسوس کیا. جب فیصل چودھری سے ان کی ملاقات ہوئی تو پھر معاملات اور بھی زیادہ کلیئر ہو گئے، اور پھر فواد چودھری کو راستہ ملا. فواد چودھری آئے گا تو پنجاب میں جو پاپولیرٹی ڈیمیج ہو رہی ہے اس کو بھی کنٹرول کر پائے گا. اور دوسری بات یہ ہے کہ لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ عمران خان صاحب کو یہ بڑا لیٹ خیال آیا ہے اس بات کا؟ تو اس کو تو ہمیشہ ہی لیٹ خیال آتا ہے. عمران خان کا تو المیہ کانٹرڈکشن بھی ہوتی ہے کہ وہ ان کے اندر فیصلے کا فقدان بہت ہے عمران کے اندر. لیکن کم از کم فواد چودھری کی واپسی جو ہے وہ پنجاب میں پی ٹی آئی کے لیے سودمند بہت ہوگی. چلیں زبردست، یہ تو بڑی اچھی بات ہے. صحیح ہو گیا. اس کے علاوہ یہ کہ 26ویں ترمیم کے حوالے سے اگر بات کریں تو جب اس کا سارا سلسلہ چل رہا تھا تو سننے میں یہ بھی آ رہا تھا کہ پی ٹی آئی کے کافی سارے ایسے لوگ ہوں گے جو کہ حکومت کے حق میں ووٹ ڈالیں گے اور یہ سب کچھ ہوگا. تو وہ کہاں گئے ووٹس، اور کہاں گئے وہ سارے لوگ جو پی ٹی آئی کے مطلب تھے جو حکومت کے حق میں ووٹ ڈالنا چاہتے تھے؟ نہ وہ لوگ آئے نہ وہ ووٹ آئے. کہاں گیا سب کچھ؟ یہ کیا معاملہ کیا تھا سلسلہ سارا؟ دیکھیں یقیناً پی ٹی آئی کے بہت سارے لوگ حکومت کے ساتھ رابطے میں تھے. ان میں ایم این ایز بھی تھے، ان میں سینیٹرز بھی تھے. لیکن مولانا کے ساتھ جب بات چیت چل رہی تھی، مولانا کبھی آگے جاتے تھے، کبھی پیچھے ہٹتے تھے، کبھی کہتے ساتھ دیتا ہوں، کبھی کہتے نہیں دیتا. اس دوران حکومت نے ایک پیرالل راستہ بھی اپنا لیا تھا. انہوں نے پی ٹی آئی کے جو ایم این ایز تھے یا سینیٹرز تھے ان کے ساتھ روابط بڑھا لیے تھے کہ فرض کرے مولانا انکار کرے تو ہمارے پاس متبادل یہ راستہ ہوگا. ٹھیک ہے. پھر چونکہ مولانا آخر میں مان گئے، کچھ پیغامات بھی مل گئے، کچھ اور سلسلے بھی چل پڑے، اور پھر مولانا مان بھی گئے. اگر مولانا نہ مانتے تو پائپ لائن میں یہ جو بیک اپ رکھا ہوا تھا وہ تو موجود تھا پائپ لائن میں. اچھا، ان میں فرض کرے میں آپ کو بتاتا ہوں 3 سینیٹرز تھے. ایک سیف اللہ نیازی جو عمران خان کے بہت قریب، سیف اللہ ابڑو، اور خیبر پختونخوا سے فیصل سلیم، یہ رابطے میں تھے. فیصل سلیم نے ایک ملاقات میں کہا کہ بھائی میرا جو لوکیشن تھا وہ میں نے صرف شبلی فراز کو بھیجا تھا، کسی اور کو میرے لوکیشن کا پتہ نہیں. کہتا ہے کہ میں اس پہ حیران ہوں کہ حکومت کے پاس میری لوکیشن کہاں سے پہنچ گئی. یعنی ایک طرح سے وہ اپنے پارٹی لیڈر پر عدم اعتماد کر رہے ہیں. وہ تو یہ بتا رہے ہیں کہ میرے پارٹی لیڈر نے حکومت کو یہ لوکیشن ٹریس کرنے میں مدد کی. لیکن یہ تینوں سینیٹرز جو تھے وہ حکومت کے ساتھ کہیں نہ کہیں رابطہ، کچھ ایم این ایز کا، کچھ سینیٹرز کا. لیکن جب مولانا مان گئے اور جتنی ریکوائرمنٹ تھی وہ پوری ہو رہی تھی تو پھر اس پروجیکٹ کو چھوڑ دیا گیا. ٹھیک ہے. تو مطلب یہ کہ وہ صرف وہ کہتے ہیں نا کہ دیکھا جا رہا تھا کہ اگر تو ان کے ضرورت پڑی تو پھر ہم ان کو لے لیں گے. لیکن جب مولانا کے ساتھ معاملات طے پائے اور بلاول نے خبر دی کہ بس ٹھیک ہے مولانا مان گئے ہیں، تو بس پھر اس کی ضرورت نہیں رہی. حالانکہ یہ پروجیکٹ پس پردہ چلتا رہا کئی دنوں سے. چلیں صحیح ہو گیا. اس کے علاوہ حماد صاحب آج آپ سینٹ میں بھی تھے اور ہم لوگوں نے یہ بھی دیکھا کہ شبلی فراز کی اور ایمل ولی کی جو ہے وہ جھڑپ ہوئی ادھر، اور مطلب اوبیسلی وہ ایک اچھی بات نہیں ہے. آپ ایک ایسی جگہ پہ کھڑے ہو کے اس طرح سے کیسے کر سکتے ہو؟ تو وہ ہوا کیوں اور اس کے پیچھے کیا وجہ تھی؟ کیا ہوا یہ اصل میں؟ جھڑپ کوئی ایسی نہیں ہوئی. ٹھیک ہے. میں موجود تھا، بلکہ زبانی کلامی ہوا. ہاں زبانی کلامی کچھ تکرار ہوئی. وہ شبلی فراز نے تقریر کرتے ہوئے کہا کہ دھاندلی ہوئی، ہم پہ مشکل وقت تھا، ہمیں الیکشن نہیں لڑنے دیا گیا، پھر بھی لوگوں نے ہمیں ووٹ دیا اور خیبر پختونخوا میں ہم نے صفایا کر لیا. اور اس دوران اس نے ایمل ولی چونکہ بیٹھے ہوئے تھے تو ان پہ کچھ تنقید بھی کی اور کہا کہ اگر ایمل ولی کو شک ہے تو ٹھیک ہے، اس پہ کوئی کمیشن بنا لے یا وہ ہم تیار ہیں.
جو ہی شبلی فراز بیٹھے تو ایمل ولی کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ آپ ایک کمیشن بنا لیں کہ وہ الیکشن مطلب ہے اس کی انکوائری کر لے، اور اگر 50% سے بائیو میٹرک کے ذریعے غلط نہیں نکلے تو پھر میں اپنی بات سے پیچھے ہٹ جاؤں گا، لیکن اگر 50% سے زیادہ بائیو میٹرک کے ذریعے جعلی ووٹ اور وہ سلسلہ آیا تو کہتے ہیں کہ پھر یہ ان لوگوں نے دھاندلی کی ہے، پھر ہماری بات ٹھیک ہے، یعنی میں جو بات کر رہا ہوں یا مولانا فضل الرحمان جو بات کر رہے ہیں دوسرے کر رہے ہیں تو کہتے ہیں کہ پھر یہ بات ٹھیک ہے۔ اب ایمل ولی کے اندر بڑا کانفیڈنس تھا، اور چونکہ اس حوالے سے انہوں نے انہوں نے بھی باتیں کی ہے، مولانا نے بھی کی ہے، دوسری جماعتوں نے بھی کی ہے، لیکن پی ٹی آئی کا عجیب رویہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ خیبر پختونخوا میں دھاندلی نہیں ہوئی ہے کیونکہ وہاں پر وہ جیت گئے تھے، سویپ کر گئے تھے بہت حد تک، اور پنجاب میں دھاندلی ہوئی ہے۔ تو خیبر پختونخوا میں تو آپ کے ایم پی ایز ایم این ایز سویپ کر گئے تھے، وہاں پہ دھاندلی نہیں ہوئی اور پنجاب میں دھاندلی ہوئی ہے۔ تو اگر آپ پنجاب پر دھاندلی کا الزام لگا رہے ہیں اور آپ کہتے آپ کے الزام کو فرض کریں مان لیا جائے کہ دھاندلی ہوئی ہے تو پھر ایمل ولی اور مولانا فضل الرحمان کے الزام کو بھی ماننا پڑے گا۔ ان کو بھی یہی شکایت ہے کہ ہمارے پشتون بیلٹ میں ہمارے ساتھ دھاندلی ہوئی ہے، اور آج ایمل ولی نے سینٹ میں کہا بھی کہ آپ کوئی کمیشن بنا لیں، اگر بائیو میٹرک کے ذریعے 50% سے زیادہ دھاندلی ثابت نہیں ہوئی تو میں اپنی سیاست سے بھی پیچھے ہٹ جاؤں گا۔ اچھا، اور اگر 50% سے کم ہوئی تو میں پیچھے ہٹ جاؤں گا، اور 50% سے زیادہ اگر نظر آئی تو پھر یہ ہے کہ دھاندلی ان لوگوں نے دھاندلی کی ہے۔ تو جب وہ اتنے کانفیڈنس سے بول رہا تھا تو ظاہر ہے کہ وہ ایک اہم جماعت کے سربراہ ہیں اور ان کو شکست بھی ہوئی تھی، وہ زخم خوردہ بھی ہے، تو جب وہ یہ بات کر رہے ہیں اتنے کانفیڈنس کے ساتھ تو ظاہر ہے ان کے پاس کچھ ایویڈنسز تو ہوں گے۔ ہاں ظاہر ہے، وہ کہتے ہیں نا جب کوئی انسان اور اسٹرانگ ہوتا ہے تبھی وہ بات دیکھیں دھاندلی صرف پولنگ اسٹیشن کے اندر نہیں ہوتی، دھاندلی اور بھی مختلف حوالے ہوتے ہیں، یعنی جس طرح مہم چلائی جاتی ہے، جس طرح میڈیا استعمال ہوتا ہے، جس طرح سول ایڈمنسٹریشن استعمال ہوتا ہے، تو یہ تمام چیزیں یہ دھاندلی کا حصہ ہوتی ہے۔ مطلب وہیں سے پلاٹ ہو رہا ہوتا ہے نا سارا وہیں سے وہ دھاندلی بہت پہلے سے شروع ہو چکی ہے۔ پولنگ اسٹیشن کی دھاندلی تو اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے، پولنگ اسٹیشن کی دھاندلی تو رزلٹ ہوتا ہے شاید، ٹھیک ہے، اصل میں تو وہ پلاٹ ہوا رہا، اور ہم نے بہت سے میڈیا ہاؤسز کو دیکھا کہ جو باقاعدہ پی ٹی آئی کے لیے کمپین چلا رہے تھے، تو جب آپ ایسی کمپین چلائیں گے تو وہ تو ظاہر ہے کہ پھر دوسری بات یہ ہے کہ این پی کو تو دہشت گردوں سے بھی مسلسل خطرات تھے کیونکہ وہ ٹریک ریکارڈ تو ہمارے سامنے ہے، وہ تو کھل کر الیکشن بھی نہیں لڑ سکتے بیچارے، تو کچھ باتیں ایسی ہے جو ایمل ولی کو کانفیڈنٹ بنا رہی ہے، اسی لیے انہوں نے یہ بات بولی بھی تھی۔ ٹھیک ہو گیا، چلیں بہت بہت شکریہ حماد صاحب آپ کے وقت کا، انشاءاللہ دوبارہ پروگرام میں کچھ نئی خبروں کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ سو ناظرین، پروگرام کا وقت ہوا ہے ختم، مجھے دیجیے اجازت، اور ہمارے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر آپ کو پسند آیا ہو آج کا پروگرام تو اس کو کامنٹس بھی ضرور کیجیے گا۔ شکریہ جی، اللہ حافظ۔